بھائی سنو، حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ کے قرب، اللہ کی ولایت، یہ بہت بڑا درجہ ہے. یہ سلوک کی بات کر رہے ہیں نا. جب آدمی چلتا ہے کہ کہاں جا رہا ہو، لندن، تو اس کے لیے سب سے بڑی چیز منزل کیا ہوگی؟ بولو اونچا. ایک آدمی گلاس کو جانا چاہتا ہے تو اس کے لیے سب سے بڑا اس راستے میں منزل کیا ہوگی؟ اونچا بولو. تو اب راہ سلوک پہ جو چلنا چاہتا ہے اس کی منزل کیا ہے؟ اللہ کا قرب. اور یہ ہماری منزل ہے. یہ ذکر کرنا، یہ آنا، یہ بیٹھنا، یہ بیت ہونا، بزرگوں کی باتیں سننا، اور یہ سب کچھ کیا ہے؟ ہم چاہتے کیا اس سے؟ اپنی نیتوں کو ہم صحیح کر لیں. اب ہم یہ کیوں کر رہے ہیں؟ ہم صبح شام ذکر کیوں کرتے ہیں؟ ذکر کی طرف کیوں ہم بھاگتے ہیں؟ کیوں لوگ سفر کر کے اللہ کا ذکر کرنے آتے ہیں؟ ہمارے چودھری صاحب بیچارے ہیں، بیمار ہیں، بوڑھے بھی ہیں اور جناب بیمار بھی ہیں اور 70 بیماری ہیں. پہلا فکر انہوں نے مجھ سے مل کے کہا، بڑی اونچی بات کہی. اللہ کرے وہ بات قبول بھی ہو جائے تو بڑی اونچی بات. کہنے ہیں بھائی جی آپ کے سلام کیا سلام. پہلا فکر جو کہا کہ آپ کی محبت نے مجھے کھینچ لیا. ان کی بیٹی بھی ہے، بیٹے بھی ہیں، نواسی بھی، چاچے پاچے، پتہ نہیں کون ہوگا. کسی کا نام تو نہیں لیا. وہ سب سیکنڈری تھے. کیا چیز لے کر آئی ان کو؟ کمر ٹوٹی ہوئی ہے، ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے، مڑا پہ ہاتھ ہے، ڈنڈے. تو یہ کیا ہے؟ الحمدللہ یہ سلوک پہ چلنے والے لوگ ہیں. ان کو کون چیز چلاتی ہے؟ محبت چلاتی ہے. منزل پہ کون پہنچاتے ہیں؟ محبت پہنچاتی ہے. اگر شیخ کی محبت نہ ہوتی، واؤ اتنی دور جانا یار، کی رکھے ہوتے تو کوئی نہیں، اتھی بیٹھے ہیں آرام سے، چلو عمرہ کراؤں گے یار. نہیں، پتہ چلا محبت نگاہ کہ وہاں اللہ کی محبت کی خیرات بڑھتی ہے. وہ ایسی جگہ ہے کہ جہاں صبح شام الحمدللہ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اس مجالس پر. اور وہ ایسی مجلس ہے کہ اس کفرستان کے اندر صبح اور شام ہزاروں لوگ بخشے جاتے ہیں. ذکر کے بعد بخشش ہے. یہ ایسی وہ جگہ ہے ہر لوگ بخشے جاتے ہیں الحمدللہ. ڈھیر لگ جاتے ہیں بخشش. اور رمضان کے اندر تو ہزاروں درجوں کے حساب سے پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ اس مجلس کی وجہ سے بخش دیتا ہے. تو یہ محبت کرتے چلو بھائی وہاں کیوں نہ چلے، وہاں جا کے کیا فائدہ ہوگا، کیا گپے شپے ماریں گے. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کر رہا ہوں دوست؟ ہم آپ خوش قسمت ہے یا نہیں ہے؟ اتنی بڑی بات. تو یہ کیا ہوا؟ راہ سلوک. تو راہ سلوک کی منزل کیا ہے؟ اللہ کا قرب، اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت. جو یہ چاہنا چاہتا ہے وہ سب سے پہلے بیعت بھی ہوگا، کسی اللہ والے کے پاس بھی جائے گا، اور جو اس کی بات بھی سنے گا، کہ اس نے منزل حاصل کرنی ہے. آپ کرتے ہیں سب کچھ، یہ اینٹی چلتے ہیں. کہا جائے رائٹ تو چلتے کیا ہیں؟ لیفٹ. وہ تو کبھی کامیاب نہیں ہوگا. آپ کو بتایا بندہ ہے کہ بھئی آپ رائٹ مڑنا ہے، پھر لیفٹ مڑنا ہے، پھر آپ کی منزل آ جائے گی. آپ کہنے جی پہلے میں لیفٹ مڑوں گا پھر رائٹ مڑوں گا، میں نے منزل پہ جانا ہے. اگر ایسا کوئی مسافر ہے تو میں اس کو سلام کرتا ہوں، بہت سلام ہے تجھے، کیوں اپنا ٹائم ویسٹ کرتا ہے، گھر بیٹھ اپنے دیکھ ٹی وی چل رہے ہیں، پروگرام اچھے آ رہے ہوں گے، کیوں ضائع کرتا ہے وقت. ایسا تو کوئی نہیں نا ہمارے میں انشاءاللہ. بولے نہیں، جو ہے تو چینج کر لے اپنے آپ. فضول بات ختم، وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے. تو آپ کا موقع فرمایا کہ جو اس راستے پہ چلنے جاتے ہیں اس راستے کی منزل ہے محبت، اللہ کا قرب. یہ حضرت فرماتے ہیں. اب اس منزل کو حاصل کرنے کے لیے، اب یہ بڑی قیمتی بات ہے جو ہمارے کام کی ہے. اس منزل کو حاصل کرنے کے لیے فرماتے ایک بات یاد رکھنا، اللہ پاک جو سب سے پہلے نشانی بتاتے ہیں، جس عمل کی توفیق دیتے ہیں، یا وہ کہہ رہے ہیں مجھے نہیں پتا، وہ آدمی کہہ رہا ہے جس نے اس منزل کو پایا ہے. مثال میں نے آپ کو دے دی. اس منزل کو، قرب اور اللہ کی محبت کو پانے کے لیے اللہ پاک سب سے پہلا جو عمل اس انسان کو دیتے ہیں وہ کون سا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے. تب سے پہلے اللہ کا ذکر اس کو عنایت فرما دیتے ہیں. الحمدللہ. جس کو اللہ کا ذکر مل گیا، حضرت فرماتے ہیں سمجھو الحمدللہ یہ نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے محبت کر لی. اللہ اکبر. کتنی بڑی بات فرمائی، کتنی بڑی بات. یہ وہی ہیں حضرت گنگوی رحمۃ اللہ علیہ. حضرت نے یہ بتایا کہ ایک دفعہ دوپہر کا وقت تھا، آپ اپنے حجرے کے اندر موجود تھے، اور باہر کون دو بیٹھے تھے؟ 2 آدمی. کون تھے 2 آدمی؟ سب دوپہر میں حضرت ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے چچا حضرت الیاس رحمۃ اللہ علیہ. خود لکھا
ہم دو باہر بیٹھے ہوئے تھے، دوپہر کا سخت وقت تھا، حضرت اپنے حجرے میں تھے، آنکھوں سے نابینا تھے، نظر نہیں آتا تھا، تو یکا یک ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ ہوگا، آپ نے دروازہ کھولا حجرے کا، باہر تشریف لائے اور پوچھا کہ کوئی ہے بھائی، بیٹھا ہے کوئی؟ تو میں نے اور میرے چچا جان نے کہا جی ہم بیٹھے ہیں جناب، میں زکریا ہوں، یہ الیاس موجود ہے یہاں پر. تو فرمایا بھائی میری یہ بات غور سے سن لینا، غور یعنی پہنچا بھی دینا یہ کہ کسی حالت میں بھی آپ ذکر کریں گے اللہ اکبر، دل کرے نہ کرے، ماں طبیعت مانے نہ مانے، نفاق آ رہا ہے، منافقت آ رہی ہے، لیکن آپ جس حالت میں بھی اللہ کا ذکر کریں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لیتے ہیں. تو چھوڑنا مت، چھوڑنا مت کہہ کے فرمایا آپ فوراً اندر چلے. اس چیز میں انتظام نہیں کہ اللہ مجھ سے ناراض ہے، سورج تو نکل رہا ہے، میں تو دھوپ سیک رہا ہوں، ماشاء اللہ چاند بھی نکل رہا ہے، میں تو فلاں کام بھی کر رہا ہوں، میرا کام تو یہ بھی چل رہا ہے، اللہ ناراض ہوتا یہ کیوں مجھ سے کام ہوتا، مجھے روٹی کیوں ملتی، مجھے کھانا کیوں ملتا. بالکل یہ نشانی نہیں ہے، تو اللہ سے اس کا سروکار ہی نہیں ہے، اس کی چیزوں کی اللہ کے یہاں اہمیت ہی نہیں ہے. حقیقت نہیں کیا ہے، اللہ کی نظر سے ڈسٹ بھی نہیں ہے چیزیں. ہاں جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں اس سے سجدت کی لذت چھین لیتے ہیں. اذانوں کی جو آوازیں اس کے سینے پہ بھاری ہو جاتی ہیں، رات کا اٹھنا اس کے لیے اتنا مشکل ہو جاتا ہے، اتنا مشکل ہو جاتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں کہ اس کی لذت کیا ہے. سجدتوں کی دعاؤں کی لذتوں سے وہ محروم ہو جاتا ہے، سمن بکمن ہو جاتا ہے. بالکل اس کے ذہن، اس کے زبان، ان چیزوں سے وارد ہوتے، آپ اس کو تصور نہیں ہوتا کہ اس کی لذت کیا ہے. رات کے اٹھنے میں، سجدے کے اندر، تہجد میں لذت کتنی ہے میرے بھائیوں. یہ ایک سجدے کی لذت اتنی زبردست لذت ہے، اتنا ٹیسٹ ہے اس کا، اتنا ٹیسٹ ہے. اگر اس کا ٹیسٹ پہنچنا چاہتے ہو تو امام حسین سے پوچھو کرب اللہ میں جنہوں نے سجدہ کیا کہ کیا سجدے کی قیمت دی تھی. جان نہیں مانگی، پانی نہیں مانگا، ایک چیز کہا انہوں نے، مجھے آخری سجدہ کرنے دو. اور اس میں آپ نے جان دی. یہ اتنی زبردست لذتیں ہیں قرآن کی تلاوت کی لذت. سبحان اللہ. ان پڑھنے والوں سے پوچھو کہ جن کی ساری راتیں قرآن کے صفحات میں ہی گزر جاتی ہیں پڑھتے پڑھتے، ان کی لذتیں ختم نہیں ہوتی. لذتیں ہیں. راج پہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ساری جنت کی حوریں ایک انسان کو جھانک جھانک کے دیکھ رہی ہیں، اشتیاق سے دیکھ رہی ہیں، اتنی محبت سے دیکھیں. کیا اللہ نبی پاک نے پوچھا جی یہ کون ہے، کس کو جھانک رہی ہیں؟ کہتی یہ تو آپ کا ساتھی ہے. میرے ساتھی کون ہے یہ؟ فرمایا یہ ذوالنورین ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو حوریں اس طرح محبت سے جھانک رہی ہیں، ساری جنت کی حوریں. اچھا نہ ابو بکر تھے نہ حضرت عمر تھے، حضرت عثمان ہے. کہتے ہیں حضرت عثمان ہے، اشتیاق کر رہی ہیں ان کے بارے میں ابھی سے. یہ حال ہے. آپ تشریف لائے تو عثمان کو یا عثمان بن عفان، یہ تو بتاؤ رات میں نے جو بات تمہاری دیکھی ہے کیا عمل کرتے تو رونے لگے تھا. میں تو خاص عمل تو نہیں کرتا، ہاں ایک چیز ہے میں جو آپ ہی سے سنی تھی، آپ ہی سے سنی تھی، اور آپ کے سننے کے بعد آپ ہی کے سننے سے مجھے برکت آئی. تو اس کا ٹیسٹ اتنا آ گیا، مجھے اتنا ٹیسٹ تھا اس میں کہ میں اس کا تصور ہی نہیں کر سکتا. تو زندگی گزر گئی، میں کبھی چھوڑا ہی نہیں، اس کو چھوڑ نہیں سکتا. عثمان کیا چیز تھی؟ جس دن آپ نے فرمایا تھا کہ تہجد بڑی میٹھی چیز ہے، اس دن سے اس کی مٹھاس میں ڈوبوں کی دعا ہوں گا ہمیشہ. آپ ایک حدیث کیا سناؤں، کیا حدیثیں. اب یہ حدیث کم ہے کہ جب مجلس ذکر میں انسان بیٹھتے ہیں اور جہاں مجلس ہوتی ہے اللہ کے ذکر کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس مجلس کو، جو فرشتے جو ہیں اس کو گھیر لیتے ہیں چاروں طرف سے. اللہ کی سکینہ اس کو ڈھانپ لیتی ہے، اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے اس کو. متاثر لگ رہا ہے اس مجلس کو فرشتے گھیر لیتے ہیں، رحمت ڈھانپ لیتی ہے، سکینہ نازل ہونا شروع ہوتی ہے اللہ کی طرف سے ان لوگوں پر. اور ابھی مجلس ختم نہیں ہوتی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس مجالس میں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اس پہ اللہ تعالیٰ اپنے قرب خاص فرشتوں کے ساتھ ان کا فخر کر رہے ہوتے ہیں. اور اس کے بعد وہ اعلان کرتے ہیں کہ مجلس نکلتے ہی کہتے ہیں اے لوگوں تم بخشے بخشائے. کسی کو ٹیسٹ ہے اس کا آج دنیا میں اس بات ہے؟ اس کے مقابلے آپ فلم لگا دیں، ٹی وی پہ دیکھیں.